السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے، احتجاج کی فائنل کال باقی کچھ گھنٹے ہی رہ گئے ہیں اور حکومت بھی انتظامات کر رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی بھی تیاریاں بھرپور کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کے پی کے میں ہیں۔ بشرا بی بی نے ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا ہے سعودیہ کے خلاف، وہ بھی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے۔ اور بشرا بی بی کو کیا پختونوں نے قبول کیا ہے ابھی تک بطور لیڈر یا بطور پارٹی ہیڈ یا بطور پارٹی انچارج کے طور پر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کے پی کے سے کتنے لوگ نکلیں گے، احتجاج جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا، دھرنا ہوگا، جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی، کتنے دن ہوگا، اور اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ملتوی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ابھی تک بھی خبریں چل رہی ہیں کہ ملتوی بھی ہو سکتا ہے۔ حماد حسن صاحب جو ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور پاکستان کی ہسٹری اور کے پی کے کی پولیٹیکل ہسٹری خصوصی طور پر اس پر بڑی دسترس رکھتے ہیں، اس کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے۔ حماد بھائی، پہلے تو پی ٹی آئی کا مجھے بتائیں کہ یہ احتجاج جو ہونے جا رہا ہے یہ کتنا بھرپور ہوگا، کیونکہ اکتوبر میں جو احتجاج ہوا وہ تو ٹھس ہو گیا تھا، وہ تو کوئی کامیاب نہیں ہوا تھا۔ علی امین گنڈا پر صاحب آئے، باقی لوگ نکلے نہیں، لیڈرشپ، اور علی امین گنڈا پر بھی کارکنوں کو یہاں پر پولیس کے حوالے کر کے خود ہی پتلی گلی پکڑ کے نکل گئے تھے۔ تو اب کیا سین نظر آ رہا ہے آپ کو؟ شکریہ سولنگی صاحب۔ دیکھیں، پختونخوا کی سیاست، وہاں کی ہسٹری، وہاں کے نفسیات کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنے ڈائنامکس ہیں۔ بشرا بی بی جب خیبر پختونخوا آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کی ایکسیپٹنس، قبولیت نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ کل کے بیان کے بعد تو مزید کھل کر معاملات سامنے آ گئے، لیکن چلے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے حوالے سے یقیناً ان کی مقبولیت تو ہے کم عمر بچوں میں، عموماً جو سوشل میڈیا جنریشن ہے، اور یہ عمران کے ساتھ نہیں، یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہے، یہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہیں، یہ بولسونارو جو برازیل کے ہیں اس کے ساتھ بھی ہے، یہ یوکرائن میں اس کے زیلنسکی کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ اس طرح کی لیڈرشپ کو لائک کرتے ہیں، اور یہ ایک عبوری دور ہے، یہ کچھ عرصے بعد سوشل میڈیا میں چیور ہو جائے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اب عمران خان کی وہ چیز ہے، پنجاب سے تو کم ہونے لگا ہے لیکن پختونخوا میں ابھی وہ چیز قائم ہے۔ اب جو ان کے کارکن ہیں ان پر مختلف اطراف سے دباؤ بڑھنے لگا ہے، یعنی سوشل میڈیا پر جو اینٹی عمران ہے انہوں نے بھی دباؤ بڑھانا شروع کیا کہ کارکردگی دکھائیں، ڈیلیور کیا ہے۔ جو گراؤنڈ کے حقائق ہیں، زمینی حقائق، وہ بھی کچھ چیزیں سامنے ہیں۔ یعنی جنوب سے اس وقت جو جنوبی اضلاع ہے جس میں کرک، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانگ، بنو اور آگے وزیرستان تک، شمالی جنوبی وزیرستان تک، وہاں پر پی ٹی آئی کی مقبولیت میں بہت واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ان اضلاع سے دہشت گردی کم نہیں ہوئی، یعنی کل بھی واقعہ ہوا پر چنار میں، پرسوں بنو میں ہوا، تو یہ واقعات تو ہو رہے ہیں، اس کا رد عمل بھی آہستہ آہستہ بلڈ ہونے لگا۔ تو جنوب تو بہت کمزور ہے اب ان کے حوالے سے، حالانکہ علی امین گنڈاپور کا اپنا تعلق بھی جنوب سے ہے۔ اب جو تازہ ترین میرے پاس معلومات ہیں تو وہ سینٹرل پختونخوا یعنی پشاور، نوشہرہ، یہاں پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، مردان، سوابی تک، یا شمال میں ملکنڈ ڈویژن پہ۔ اب سامنے کے حقائق ہم دیکھیں، سینٹرل پختونخوا سے جو لوگ ہیں جس میں شاندانہ گلزار ہیں، پشاور سے ارباب شیر علی ہے، یہ منیز ہے، یہ سب ناراض ہیں۔ ارباب شیر علی کو وہ ہٹایا تھا اور عرفان سلیم کو ڈویژنل صدر بنایا تھا اسی گنڈاپور نے۔ شاندانہ گلزار نے عاطف خان کے ساتھ جا کر پریس کانفرنس کی تھی کہ لیڈر لیس پروٹیسٹ ہم لے آئیں گے،
2-3 ہفتے پہلے پھر عاطف خان کو جو اینٹی کرپشن کے نوٹسز موصول ہوئے تھے. عاطف خان مردان میں ناراض ہیں. شاہرام ترک عاطف خان کے قریبی رشتہ دار اور دوست تھے, اس کو بھی ناراض سمجھے. اسد کیسر کے بھائی کو سپیکر بننے سے روکا تھا گنڈا پور نے. پھر آگے جائیں شمال کی طرف, وہاں پر جنید خان جو ملکنڈ سے ایم این اے ہیں, خاص ملکنڈ سے, وہ ناراض ہیں. انہوں نے وہی ٹویٹ کیا تھا کہ ہماری گورننس انتہائی خراب ہے. اور پھر عمران خان نے 3 رکنی کمیٹی بنائی جس میں جنید خان کو شامل کیا, اور پھر علی امین گنڈا پور نے کمیٹی میں سے جنید خان کو نکالا بھی. اس کے انڈر, اس کے قومی اسمبلی کے اندر جو صوبائی حلقہ ہے, وہاں سے شکیل خان ایم پی اے بنے تھے, وہ سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے, اس سے استعفیٰ لیا گیا ہے. آگے دیر اور سوات جو ہیں وہ لوگ شدید ناراض ہیں منسٹریوں پر, اور انہوں نے ثوابی جلسے میں بھی شرکت نہیں کی. تو جو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں سولنگی صاحب, تو مجھے کوئی بڑا جلوس دکھائی نہیں دے رہا ہے. اوپر سے کچھ معروضی حالات بھی ایسے ہیں. یہ جو اختلافات آپ بتا رہے ہیں, تو یہ تو یعنی ایک تو کوئی بھی ایک دوسرے کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ایون گنڈا پور ہیں, ان کو بھی لیڈر بطور لیڈر, سی ایم تو چلو مانتے ہیں, لیکن بطور لیڈر پارٹی کا کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون بشرا بی بی کو لیڈر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ لوگوں کو, کارکنوں کو نکالنا چیلنج ہے یعنی اس وقت. دیکھیں, علی امین گنڈا پور صرف وزیر اعلیٰ نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی پختونخوا کے صدر بھی ہیں. لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے, جو لیٹسٹ انفارمیشن میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, ان کی حالت یہ ہے کہ بشرا بی بی نے پنجاب سے کچھ نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو بلایا ہے, اور وہاں ایک سرکاری دفتر میں ان کو بٹھایا ہے کہ مانیٹر کرے کون کون نکل رہا ہے, کتنے لوگ نکال رہے ہیں, کہاں کہاں پہنچا, اس کی کارکردگی کیا ہے. اور ان سے کہا گیا ہے ایم این ایز ایم پی ایس سے کہ آپ ان بچوں کو ویڈیوز بھیجیں گے اپنے, آپ نکلیں گے تو ویڈیو بھیجیں گے, آپ موٹر وے پہ آئیں گے ویڈیو بھیجیں گے, آپ آگے جائیں گے ویڈیو بھیجیں گے, آپ ڈی چوک پہنچیں گے ویڈیو بھیجیں گے, یہ آپ سے پوچھیں گے. اور 2 لوگوں کی ڈیوٹی علی امین گنڈا پور پر لگا دی گئی ہے کہ گنڈا پور آپ کو بار بار ویڈیو بھیجے گا اور اس کو مانیٹر کرے کہ وہ کر کیا رہا ہے. اچھا, جب یہ رویہ ہو, یعنی صوبائی صدر, بھروسہ بھی نہیں ہے, بھروسہ اپنے وزیر اعلیٰ پہ, اپنے صوبائی صدر پہ نہیں ہے, اپنے ایم این ایز ایم پی ایس. یہ بشرا بی بی نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے, اور علی امین کے لیے تو اسپیشل ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے, ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ علی امین کو مانیٹر کرے, کرے گا کیا. تو جب یہ حالت ہو تو میں تو کسی بڑے اور کسی منظم تگڑے جلوس کی توقع نہیں رکھ رہا, اور ایک منتشر قسم کا جلوس مجھے دکھائی دیتا ہے جس کے اندر اتنی توانائی نہیں ہوگی, اتنی طاقت اس جلوس میں نہیں ہوگی, مجھے نہیں لگ رہا ہے. تو بشرا بی بھی جو بیٹھی ہیں تو وہ کر کیا رہی ہیں؟ صوبائی نظام ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہیں, جس طرح پنجاب میں نظام چلا رہی تھیں عثمان بزدار کا, اسی طرح ہی یہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں ابھی اس وقت. علی امین تو بالکل کٹ پتلی ہے. علی امین کو جو تھوڑی بہت اہمیت حاصل تھی وہ اسی لیے حاصل تھی کہ وہ برج کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو. لیکن اب تو چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, اب تو سنا ہے معاملات رک گئے ہیں. معاملات جو تازہ ترین معلومات ہیں تو ایک ڈیڈ لاک کی شکل میں ہے, پرسوں سے پیدا ہوا ہے, پرسوں شام سے, اور وہ ڈیڈ لاک ٹوٹا نہیں, وہ آگے نہیں بڑھا. تو علی امین کی اہمیت تو تقریباً ختم ہے. بشرا بی بی نے ہاتھ میں سب کچھ لیا ہے, خود نکلے گی بھی نہیں, ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی ڈانٹ رہی ہے, ان کو وارننگز بھی دے رہی ہے, ان پہ مانیٹرنگ ٹیمیں بھی بٹھا دیے. تو اوپر سے بشرا بی بی نے کچھ ایسی گفتگو کی مسلسل جس نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ سوالات کو جنم دیا ہے. اور میں جو میرا صحافتی تجربہ ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے مسائل بنیں گے. مثلاً کون سے؟ یعنی بشرا بی بی نے کل سعودی عرب کے حوالے سے جو گفتگو کی, تو سولنگی صاحب بشرا بی بی تو خود ایک بریلوی اور
مطلب قبروں کا وہ پاک پٹن کا وہ سلسلہ اور بہشتی دروازہ اور کیا کیا کچھ نہیں ہے، لیکن پختونخوا میں 80% سے زائد دیوبندی مکتبہ فکر ہے اور وہ ان چیزوں کے شدید مخالف جو سعودیہ کا حامی ہے، سعودیہ کا بھی حامی ہے اور یہ بدعات اور ان چیزوں کے بھی شدید مخالف ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ آنے لگا ہے۔ اور جو کل انہوں نے یہ بات کی ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن اس کے بعد مختلف مدارس میں، دینی مراکز میں اس حوالے سے گفتگو ہونے لگی ہے، اور اگر اس دوران جو رائٹ ونگ ہے، جو مذہبی طبقات ہیں، اگر انہوں نے ریزسٹ کیا تو پھر پی ٹی آئی کو بری طرح ڈیمیج کر جائیں گے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ مولانا خاموش کیوں ہے۔ اگر مولانا نے پولیٹیکلی لیڈ کیا اور اس ایشو کو اٹھایا تو پھر پی ٹی آئی سعودیہ والے کو یہ ایشو مولانا کا تو وہ جملہ تھا کہ بھائی وہ قوم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میسج بھیجا ہے، میں نے وہ میسج دیکھا نہیں تو مولانا نے یہ ریئیکشن دیا، لیکن اس سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ مولانا کا اپنا ایک طرز فکر تو ہے، دیوبند طرز فکر، تو ٹھیک ہے، ہم تو اس کے حامی نہیں ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر کسی کے ساتھ، لیکن چونکہ مولانا کی سیاست کا منبع تو وہی ہے نا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا اس پر خاموش کیوں ہے۔ حالانکہ اپنے طرز فکر کے لیے تو انہیں جواب دے دینا چاہیے تھا، جو ان کے سپورٹرز ہیں۔ سعودیہ اس پہ ریئیکشن دے گا، سعودیہ کا ریئیکشن تو آئے گا۔ یہ دیکھو ڈپلومیٹک اور سفارتی، کیونکہ دیکھیں بشرا بی بی اب آخرکار اہلیہ ہیں عمران خان کی، وہ اگر یہ کہیں جو ساتھ گئی تھیں اس وزٹ میں۔ دیکھیں سولنگی صاحب، ڈپلومیٹک اور سفارتی حوالوں سے گفتگو بڑی حساس ہوتی ہے، وہ ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ یہ سائفر کے بعد یہ بڑا کیس ہے، یہ بن سکتا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس سائفر تو امریکہ کا تھا، امریکہ کے ساتھ تو ہمارے معاملات کچھ اور ہیں، وہ تو سعودیہ کے ساتھ تو ہم نہیں، ہمارے عقائد کا تعلق، نظریات، عقائد، اور اتنا بڑا الزام کہ ہم شریعت ختم کر رہے ہیں، شریعت یعنی یہ تو آپ سعودی عرب پر الزام لگا رہی ہیں کہ وہ شریعت ختم کر رہے ہیں، تو اور سعودیہ کے حوالے سے چونکہ ہمارے عقیدے کا ایک وہ بھی ہے، مرکز بھی ہے، تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اگر دینی قوتوں نے اس پہ ریئیکشن دیا تو پی ٹی آئی کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے پختونخوا میں۔ تو ان کا وہ جو اسلامی ٹچ والا جو ہے سین ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا۔ وہ تو اسلامی ٹچ تو ایک تو بشرا بی بی کو وہاں کے نفسیات کا نہیں پتا، وہاں کے تاریخ کا نہیں پتا، وہاں کے پولیٹیکل ڈائنامکس کا نہیں پتا، اور وہ مسلسل بول بھی رہی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے ایم پی ایس کو ڈانٹا، ان کو تڑی دے دی کہ آئندہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا اگر آپ نے اتنے لوگوں کو نہیں نکالا۔ پھر اس نے جو تنظیمی عہدیداران تھے ان کو بھی یہی تڑی لگائی کہ اگر آپ نے لوگوں کو نہیں نکالا تو آپ کو تنظیمی عہدے سے محروم کیا جائے گا۔ 5-10 تو دیکھیں وہاں تو ایک اناپرستی ہے نا پختونوں میں، تو اسی لیے اگر آپ دیکھیں سر ایک منٹ، اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے اپنی تنظیم کی بجائے شفٹ کر دیا ایڈمنسٹریشن کی طرف احتجاج کو، کہ یعنی ایڈمنسٹریشن کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا، یعنی سرکاری وسائل استعمال ہوں گے، سرکاری وسائل۔ اور اسی بنیاد پر کل وزارت داخلہ نے، وفاقی حکومت کے وزارت داخلہ نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا، اور چیف سیکرٹری نے 1 گھنٹے کے اندر صوبے کے تمام انتظامی افسران جو تھے، جس میں کمشنرز تھے، سیکرٹریز تھے، منیجنگ ڈائریکٹرز تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹرز تھے، جو انتظامی اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر پولیس آئی جی نے بھی وہ لیٹر کیا، تو انہوں نے کہا کہ احتجاج اور ان چیزوں سے الگ رہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عملی طور پر کچھ چیزیں ابھی تک ہیں، یعنی ایک ریسکیو 112 کا محکمہ جو ہے اس کا ڈی جی پوری طرح سرگرم ہے، اور وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ 5,000 اور 10,000 لوگ نکالنے کے لیے جو بشرا بی بی نے حکم دیا ہے، تو آپ کے پی کے سے تعلق ہے، آپ کا ظاہر ہے آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھتے ہیں،
کتنے کتنے لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ ابھی ٹیچرز کو انہوں نے نوکریوں سے نکالا ہے، ٹیچرز کے رشتہ داروں کو کس طرح نکالیں گے؟ وہ ادھر سے ریزسٹنس آئے گی، ظاہر ہے وہ بھی ناراض ہیں. کوئی سنا ہے ٹیچرز کو یہ بھی لالی پاپ دیا گیا ہے کہ اگر احتجاج میں شامل ہوں تو پھر ہم آپ کو بحال کریں گے. تو کیا لگ رہا ہے کہ کتنے کتنے لوگ نکال سکتے ہیں MNAs MPs؟ دیکھیں اگر ایم پی ایز فرض کرے 5,000 لوگ، بشرا بی بی نے ایم پی ایس سے کہا کہ آپ نے 5,000 لوگ نکالنے ہیں. ہزار بھی نکالیں تو بڑی بات ہوگی. 1,000 نکالے تو پھر بھی 1 لاکھ جلوس بن سکتا ہے. 1,000 نکالے کیونکہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز 90+ ہیں اسمبلی میں، تو 1 لاکھ تک تو یہ بن سکتے ہیں. اسی طرح ایم این ایز بھی 30-35 ہیں، اگر وہ بھی 1,000 نکالے تو 1.5 لاکھ تک تو یہ معاملہ پہنچ سکتا ہے. 1.5 لاکھ اچھا خاصا وہ ہو سکتا ہے، اور ہوگا 10-15-20 سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا سولنگی صاحب، لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں. یعنی جب 5 اکتوبر کو گنڈاپور جلوس لے کر آ رہا تھا تو اس وقت کوئی خوف زیادہ نہیں تھا، کیونکہ کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی تھی، کسی کو مار نہیں پڑی تھی، گاڑیاں تحویل میں نہیں لی گئی تھی. لیکن 5 اکتوبر کے بعد تو 20-25 دن لوگوں نے 3,300 لوگ گرفتار ہوئے تھے، جس میں 100 سرکاری ملازمین تھے. انہوں نے تو جیل بھی کاٹی، انہوں نے تو سختی بھی دیکھ لی، اور وہاں جا کر وہ بات ساری کمیونیکیٹ ہو گئی. وہ ابھی خوف میں ہے. اب خوف بھی ہے. یعنی اس وقت جلوس 10,000 سے آگے نہیں بڑھا تھا جب گنڈاپور خود لیڈ کر رہا تھا. اب چونکہ وہ پرانا خوف بھی ہے، ان لوگوں کو جیلوں میں بھی جانا پڑا تھا، مقدمات بھی بنے ہیں. بشرا بی بی کے یہ بیانات بھی نہیں آئے تھے، ایک رد عمل بھی نہیں بنا تھا، دینی قوتوں نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، سعودی عرب کے حوالے سے بات بھی نہیں آئی تھی، پارٹی کا رفٹ بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا تھا، اور اس وقت بھی 10,000 سے آگے جلوس نہیں بڑھا. تو مجھے بتائیں کہ اب جلوس کتنا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ایم پی ایز یہی تھے، یہی ایم این ایز اس وقت بھی تھے. تو جب اس وقت یہ لے کر نہیں آئے تھے لوگوں کو، تو پھر اب کیسے لے کر آئیں گے؟ تو یہاں پہ اسلام آباد میں آپ کو دنگل ہی نظر آ رہا ہے؟ اسلام آباد میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام آباد میں کوئی دنگل کر سکیں گے، کیونکہ کل میں نے کچھ ڈیٹا لیا تھا سیکورٹی کے حوالے سے، تو تقریباً 15,000 سیکورٹی اہلکار ڈیوٹی پر ہوں گے، اور 30,000 ربڑ کی گولیاں پنجاب سے منگوائی گئی ہیں، اور 30,000 آپ کے سندھ سے. تو اور پورے انتظامات ہیں. یعنی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ان کو روکیں گے پرویز کھٹک کی طرح راستے میں، مجھے لگ رہا ہے. یا یہ جب سوابی انٹرچینج سے آگے دریا سندھ کو کراس کرتے ہیں تو پنجاب میں داخل ہوتے ہیں، اٹک ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں سے 60-70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بٹوین اسلام آباد اینڈ سوابی. تو غالباً اس راستے سے ان کے لیے گزرنا مشکل بنا دیا جائے گا، اور اسلام آباد تک پہنچتے پہنچتے بہت کم تعداد میں لوگ پہنچ جائیں گے، اور ان کو ہینڈل کرنا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. چلیں، بہت شکریہ حماد حسن صاحب ٹائم دینے کے لیے. ویورز، حماد حسن کو آپ نے سنا، میرے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.